या तो चस्के लेंगे, मजे लेंगे। ये वो नेकियों वाले ठेले में सुराख है। हमने सुबह से लेकर शाम तक कुल अल्लाह पढ़कर, सुभान अल्लाह पढ़कर, 5 वक्त की नमाज अदा करके, कुरान करीम की तिलावत करके इतना बड़ा थैला नेकियों का भरा, किसी मुसलमान की एक गीबत कर दी, सारे का सारा थैला खाली हो गया है, पता ही नहीं चला। अमा ये शुरून, शूरी कोई नहीं। वो मर्द थोड़ी है, वो तो गधा है जो अपनी बीवी के गिले, अपनी बंदरात कमरे की बातें, प्राइवेसी जाके होटलों पे बैठ के कहे लगा के, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करके, मोटरसाइकिल का टायर उठा के दोस्तों में मैं अंज कर देता। फरमाया हजरत मौलाना साहब दामत वफ्यूज इंडिया वाले फरमाया करते थे, अपने घर की राज की बात जो दोस्तों में जाके शेयर करता है, वो उस गधा और गधी के बराबर है जो सरे आम बदफेली कर रहे हैं। क्या दोस्त से पूछता नहीं? अगर मैं तेरी बहन से पूछूं, बता तूने क्या किया था, तुझे बताते गैरत आएगी कि नहीं? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। और मैं इन मूवी वालों से भी कहूंगा, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह तुम्हारी माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे। किसी की बेटी पर कैमरे का फोकस मत किया करो। अगर एक बेटी पे करते हो, घर में तुम्हारी भी 4 बेटियां बैठी हुई हैं, खुदा के वास्ते देखो भी तो अगर तुम्हारी रोजी है, इससे अल्लाह से बेहतर रोजी मांगो, अल्लाह तो मुझे बेहतर रोजी अता फरमा दे। और जब तक इस धंधे में लोगों इस्तगफार करते रहो, कोशिश करना, शादी वालों से कह देना मूवी के रिकॉर्डिंग के पैसे कम कर दे, लेकिन मेरी हया वाली आंख इजाजत नहीं देती कि किसी गैर की बेटी पे मैं पूरे दिल जमाई के साथ नजर डालूं। इन आंखों से तो मैंने अल्लाह का दीदार करना है, आमना के लाल का मुखड़ा देखना है। फिर जी सही कह रहा हूँ, कल कह रहा हूँ। अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाहु अकबर, मोहम्मद करीम का साहबी बात कहते हैं 16-15 साल की उम्र, हुजूर के कदमों में हर वक्त बैठे रहते, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सालबा फला मेरा काम करा। ये मस्जिद से बाहर निकले, मदीने में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अल्लाह अकबर। एक मकान का पर्दा उस हवा की जद में आके आगे पीछे हो रहा था। इनकी निगाह यूं करके अंदर चली गई, बेसाख्ता इरादे के साथ नहीं, बगैर इरादे के निगाह अंदर चली गई। एक औरत हमाम में कुछ काम कर रही थी, नहा रही थी, कपड़े धो रही थी या मुंह धो रही थी, उसके वजूद पर उसके जिस्म पे निगाह पड़ी। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सालबा तबाही हो, तूने क्या कर दिया? तेरी जुर्रत कैसे हुई? अभी तो इन आंखों से आमना का लाल देख के आया, सिद्दीक उमर का चेहरा देख के आया, उस्मान अली का चेहरा देख के आया, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तेरी निगाह उठ जाए, तुझे अपने आप को सजा देनी पड़ेगी। खुद ही वकील बन गए, खुद ही मुजरिम बन गए, खुद ही जज बन गए। फरमाया, सालबा जिस आंख से हुजूर का मुखड़ा देखा, उस आंख से बदनिगाही हुई। ऐ सालबा, मदीने से निकल जा, तू मदीने में रहने के काबिल नहीं है। उधर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इंतजार फरमा रहे। इतनी देर में खबर मिली, सालबा कहाँ है? कभी पता कोई नहीं, गलियों में ढूंढा नहीं मिला, बाजारों में तलाश किया नहीं मिला, अपने घर में तलाश किया नहीं मिला, रिश्तेदारों में तलाश किया नहीं मिला, कुरान की मजलिस में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र की महफिल में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र के हलकों में तलाश किया नहीं मिला। एक दिन गुजर गया, सालबा का पता न लगा, 2 दिन गुजर गए, नबी के सहाबी का पता न लगा, हत्ता के दिल गुजर गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरा उमर लब्बैक, ए मेरा सुलेमान जी लब्बैक, जल्दी उठो, मेरे सालबा का पता करके लाओ। जिंदा तो खबर लेके आओ, दुनिया से चला गया तो खबर लेके आओ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे अजीजों, वो अल्लाह है, आलिमुल गैब जात है, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, पैगंबर आलिमुल गैब कोई नहीं, रब अकबर की कसम है, सालबा मदीने से बाहर पहाड़ों में कमली वाले को पता ही नहीं चलने दिया है। ये 2 सहाबी निकले, तलाश करते 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 एक चरवाहे के पास पहुंचे। कहने लगा, मियां किसको यहां आते जाते देखा? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कल परसों तरसों। उन्होंने कहा, हुलिया ऐसा? कहना, मैं नहीं जानता, मैं तो परदेसी हूं, कुछ पहाड़ों के पिछली तरफ से आता हूं, हर जगह बंजर बंजर है, यहाँ पता नहीं क्यों हरियाली है, तो बकरियां गनीमत समझ के यहाँ ले आता हूँ, हरियाली यहाँ घास फूस खाती हैं, वापस ले जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन।
थोड़ी देर गुजरी, साहबी रसूल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापिस आने लगे, सुलेमान फारसी भी पीछे पीछे होने लगे। इतने में क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, वो चरवाहे ने बुलाया, मियां इधर आ, कदो कामत ऐसी है, शक्ल सूरत ऐसी है, का झलक तो नजर आ रही है, का वो पहाड़ों के दामन में एक अल्लाह का बंदा बैठा है जो हर वक्त रोता रहता है, आज तक मैंने उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी। 3-4 दिन के बाद आता है, जब भूख ज्यादा सताती है तो मेरी बकरियों के सामने आके बैठता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह अकबर, कभी उसने सवाल न किया, बस सामने आके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे उसकी कमजोर जिस्म पर, उसकी मुफलसी पर, उसकी गरीबी पे तरस आता है। मैं बकरियों के थनों का रुख उसकी तरफ मोड़ता हूँ, 2-4 धारें उसके मुंह पर होंठों पे मारता हूँ, वो यूं जुबान से अपने होंठों से दूध अंदर ले लेता है, बस उसकी जुबान तरोती फिर रोता हुआ वापिस चला जाता है। हाँ यूं कहता है, अल्लाह सालबा को माफ कर दे, सालबा को माफ कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े, सुलेमान फारसी दौड़े, जाके देखा सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साथ, पत्थर के साथ टेक लगा के बैठे हैं। ए अल्लाह, तूने मुझे माफ ना किया तो मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह, मैंने इरादे से बदनिगाही नहीं की, या अल्लाह गैर इरादे तौर पे हो गई, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, इन आंखों को इस काबिल बना दे आमना के लाल का मुखड़ा देख सकूं। ए अल्लाह, कोई आयत अपने नबी पर उतार दे, मेरी माफी का ऐलान हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाके कहा, ए सालबा, अल्लाह अकबर, सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान बिन सालबा, ए सालबा, इनकी आंखें खुली, रोक के कहने लगे, उमर ठहर जा, ठहर जा, लगता है मेरे लिए कोई शताब आ गया, मेरे लिए कोई सता आ गई, मेरे लिए अल्लाह ने कुरान में कानून उतार दिया। उमर, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, उमर मेरा जिस्म लाचार कमजोर हो गया, एक झटके की मारो, मुझे अल्लाह की नाराजगी की कोई आयत ना सुनाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सुलेमान फारसी ने हाथ पकड़ा, सालबा, किसी बच्चा गुम होए माँ तलाश करे, तेरे गुम होने पे आमना का लाल तुझे तलाश कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो तुझे याद कर रहे हैं। कहने लगे, अल्लाह मुझे कसम उठा के बताओ, मेरे लिए कोई नाराजगी का हुक्म तो नहीं आया? कहा नहीं नहीं। कभी एक काम करना, रहमत वाले नबी जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हो, मुझे ले जाना और जाकर अल्लाह के नबी के पीछे खड़े कर देना, जब हुजूर सलाम फेरेंगे मैं दौड़ के हुजूर के कदमों में गिर जाऊंगा, कहूंगा सालबा से गलती हो गई, माफ कर दो। साहबी रसूल को लेके आए, मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे थे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरा बंदा बता तो सही, मेरे से इतना क्यों दूर हो गया, मैं रब ने तेरा क्या बिगाड़ा। ये सब यही आयत मेरे नाजिल हुई, पर जब इन्होंने आयत सुनी, जोर से चीख मारी, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। साहबा इन्हें उठा के इनके घर वाले ले आए, जब सलाम फेरा, रहमत वाले नबी ने फरमाया, यहाँ 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 आवाज मेरे सालबा की थी। जी या रसूलल्लाह, उमर मिल गया, कहाँ मिल गया, वो तो काम भी खत्म हो गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की हालत में ये आयत सुनी, जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, लगता है बच नहीं पाएगा। उसे घर वाले उसको उठा के ले गए, अल्लाह के नबी अपने मुसल्ले से उठे, सालबा के घर चले गए, जाके देखा जमीन पे लेटे हुए, निज़ा का आलम है, आंखें बंद है। आप करीब हुए, आलती पालती चौकड़ी मारकर आप बैठ गए। जनाब नबी अपने साहबी का यूं सर को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। इन्होंने यूं करके आंखें खोल के हुजूर का मुखड़ा देखा, चीख मारी, अपना सर उठाकर फिर जमीन पर रख लिया। या रसूलल्लाह, ये सर तेरी गोद के काबिल नहीं है, सालबा से गुनाह हो गया, जब तक माफी नहीं मिलेगी ये सर तेरी गोद में नहीं आएगा। आपने सर उठाया, फरमाया कौन सी गलती, कौन सी बात, अल्लाह के नबी मुझसे यूं हो गया। सालबा, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं भी राजी, मेरा रब भी तेरे से राजी हो गया। इनकी चीख निकली, कहने लगे फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर आप और आपका खुदा राजी तो काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। हुजूर की गोद में सर रखा, जान दे दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ साथ चल रहे, सहाबा इकराम भी जनाजे के साथ साथ चल रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला पीछे मुड़ मुड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप एक कदम यहाँ रखते हैं, एक कदम यहाँ रखते हैं। रहमत वाले नबी आज से पहले तो ऐसी चाल चली नहीं, मैं कदम चला करते थे, छोटा कदम रखा करते थे। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने अल्लाह के दरबार में खुदा को ऐसा रो के दिखाया, अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आया। आज इस मर्दे कलंदर के जनाजे को कंधा देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ता जमीन पर आया हुआ। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे प्यारो 12 बजने को है, 5 भी बज जाएंगे, 4 भी बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे। काश अल्लाह करे मुझे वो रातें नसीब हो जाएं। अल्लाह अकबर, 2-2 बजे दुबई में, 2-2 बजे इंग्लिस्तान में यार से तो मुलाकात करते हो,
اللہ کرے آپ کی میری ملاقات روزانہ اللہ سے ہونے لگ جائے، اللہ سے ہونے لگ جائے۔ ایک اللہ کی بندی تھی جس کا نام رابعہ بصریہ تھا، 3 مرد قلندر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے بندے میرے عزیزوں، یہ اللہ کے بندے حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی، علماء آپس میں الجھ پڑے، کہنے لگے اللہ اپنے بندے کو کب معاف کرتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں نے تو پڑھ کے دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہے جب انسان کے آنسو نکل جائے تو اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے نہیں، میں نے تو سنا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بال کھڑے ہو جائے، انگ اللہ کی محبت میں مست ہو جائے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا میں نے تو سنا ہے کہ جب دل سے توبہ کرے تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں دل سے توبہ، یہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے آنسو نکل جائے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حسن بصری بڑے ذہین تھے، فرمانے لگے حرم میں نظر دوڑاؤ، چاروں پاس سے 4 چفیرے نظر دوڑاؤ، کوئی تو اللہ کا بندہ بندی ایسی ہوگی جس کا ٹیلی فون رابطہ اللہ سے ملا ہوا ہوگا۔ ایک عورت چادر کے اندر یوں سر لپیٹے ہوئے کونے میں بیٹھی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہی ہے وہ جس کا اس وقت رابطہ اللہ سے ہے۔ کون ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے سر اٹھایا، فرمایا رابعہ، جناب رابعہ۔ اللہ اکبر، گھونگھٹ اٹھا کر پردے میں کہنے لگے اے حسن ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے کیا پڑی؟ تو میرا کوئی دشمن تھوڑی ہے، تو نے اللہ کے ساتھ میرا تعلق توڑنے کی کیوں کوشش کی؟ تجھے نہیں پتا اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں۔ رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں؟ کہاں ہاں میرے سے رابطے میں۔ کہ پھر میرے رب سے پوچھ کے بتا دے تو اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ الٹا لٹکے سیدھا لٹکے، جسم کے ٹوٹے کرا دے، خون بہا دے، یا اپنے جسم کی روح نکال دے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ اے حسن بصری تیرا علم کہاں گیا؟ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ شفیق بلخی مالک بن دینار کہ ان کے علم کہاں چلے گئے؟ کہ میرا علم تو کہہ رہے روکے دکھائے گا، اس کا علم کہہ رہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا علم تو کہہ رہے کہ دل سے توبہ کرے گا۔ کہ اچھا میں اس سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ پھر چہرے پہ کپڑا ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اللہ 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 کا فرمایا کہاں روئے گا، کہاں رونگٹے کھڑے گا، کہاں رونگٹے کھڑے کرے گا؟ کس نے انتظار کیا؟ سچی توبہ کرے گا، جھوٹی توبہ کرے گا؟ رابعہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ 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 میرے بندوں سے کہہ دو، جب میرا بندہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، وہ کہتا ہے میری مجھے کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ او میرا بندہ کبھی کبھی میری رحمت کو تیرے بولوں پر، تیرے رونے پر، تیرے آنسوں پر، تیرے ہونٹوں پہ اتنا رشک آتا ہے کہ تیرے گناہوں کو میں اللہ رحمتوں کے اندر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ اشارک سے زیادہ قریب ہے۔ پھر میرے عزیزو مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے؟ اے بندے تو نے صبح سارے دن سے جو مانگا، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، اے میرا بندہ تو نے جو مانگا میں نے انکار نہ کیا، میں نے تو 5 وقت کا سجدہ ہی مانگا تھا، تو نے انکار کیوں کر دیا؟ تو نے بچہ مانگا میں نے 4 دے دیے، تو نے بیٹی مانگی میں نے 5 دے دی، تو نے مکان مانگا میں نے حویلی دے دی۔ اے میرے بندے تیری اوقات سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہ تھی، میں نے 25 مربع کا تجھے مالک بنا دیا، پوری دنیا کے بینکوں کے اندر تیرا پیسہ جمع کرا دیا۔ تیری اوقات ایک گلاس کی نہیں تھی، میں نے پانی کے دریاؤں کا رخ تیری طرف کر دیا۔ اے میرا بندہ تیری اوقات ایک روٹی کے ٹکڑے کی نہیں تھی، میں نے دسترخوان پہ 36 نعمتیں سجا دی۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ میں نے تیرا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ بتا 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 میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا رحم مادر میں تجھے سنبھالنے والا کون تھا؟ تجھے بنانے والا کون تھا؟ تجھے نکھارنے والا کون تھا؟ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے والا کون تھا؟ تجھے اپنی خوراک کی پہچان کروانے والا کون تھا؟ ماں کے سینے میں تازہ خوراک اتارنے والا کون تھا؟ گڑیوں چلانے والا کون تھا؟ تیرے پیمپر تیری پوٹی پیشاب کا خیال کرنے والا کون تھا؟ تجھے گڑیوں چلتا کھڑا کرنے والا کون تھا؟ تجھے عقل دینے والا کون تھا؟ تیری تعلیم کی طرف تیرے ماں باپ کو متوجہ کرنے والا کون تھا؟ تیری ذہانت کو کھولنے والا کون تھا؟ تیری زبان کے گونگے پن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے کانوں کی سماعت کو بحال کرنے والا کون تھا؟ تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے ہاتھ پیروں کی اٹکھیلیوں پر اللہ اکبر لگانے والا کون تھا؟
اللہ اللہ اللہ۔ اے میرا بندہ تیری اوقات میری زمین پر چلے، تیری اوقات نہیں تھی، گاڑیاں تو نے کھڑی کی، موٹر سائیکل تو نے کھڑے کیے، ہل اتنے بڑے بڑے تو نے چلائے، اتنے بڑے خنجر میری زمین کے اندر گھوم دیے، میں کبھی نہ بولا۔ اے میرا بندہ فصلیں تو نے مانگی، ایک ہی مٹی سے کبھی کماد مانگتا ہے، ایک ہی پٹی سے کبھی تو گنا مانگتا ہے، ایک ہی مٹی سے کبھی تو کھاد ایک کپاس مانگتا ہے، کبھی کنو مانگتا ہے، کبھی آم مانگتا ہے۔ اور میرا بندہ یہ مٹی ہو کر میرا انکار نہیں کرتی، تو نے بندہ ہو کے میرا انکار کیوں کر دیا ہے؟ پھر تیرا میرا جھیڑا ہو جائے گا، پھر تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا، پھر تیری میری لڑائیوں کی پینگ پڑ جائے گی۔ تو اللہ اکبر، افلاطون بن کے آئے گا، میں اپنی طاقت سے مقابلہ کروں گا، تو فوجیں لے کے آئے گا، میں مقابلہ کروں گا، تو مال و دولت لے کے آئے گا، میں مقابلہ کروں گا، تو لاکھ ووٹ لے کے آئے گا، میں مقابلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا مقابلہ کروں گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کاروبار کرے گا تباہ کروں گا، فصل اگائے گا تباہ کروں گا، کام کرے گا تباہ کروں گا، پھر مجھے تیرے پہ رحم نہیں آئے گا، تیری ذات پہ رحم نہیں آئے گا، تیرے کردار پہ رحم نہیں آئے گا۔ تو نے رحم کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں نے نہیں کہا تھا اس زبان سے میری بڑائی بیان کرنا، ان کانوں سے میری بڑائی کو سننا، ان آنکھوں سے میری سنائی، میری بڑائی کو دیکھنا۔ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرا میرا جھیڑا شروع ہوا، پھر میں تیرے کاروبار پہ ڈرون کروں گا، تیری صحت پہ میں ایٹم بم گراؤں گا، پھر میزائل گراؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے اتنا مکارا بے بس کر دوں گا، پانی کا گلاس پڑا ہوگا، میں تجھے گلاس پکڑنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ من عمل صالحا، اگر تو نیک عمل کرے گا، ایمان کے حالت میں نیک عمل کرے گا، پھر میں تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے خوشبودار کر دوں گا۔ نہیں یقین آتا؟ دیکھ لے میں، اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزوں 26 سال کے بعد قبر بیٹھی، کون تھا؟ آقا کا غلام تھا، ختم نبوت کا چوکیدار تھا، قرآن کا قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا تھا۔ 26 سال کے بعد بارش کے قطروں نے دکھا دیا، قبر کھلی، کفن بھی محفوظ نظر آیا، جسم بھی محفوظ نظر آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو میری مان کے چلے گا، اس زمین پر بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، قبر میں بھی تیرا وجود سلامت رہے گا۔ پھر استقبال میں تیرا کروں گا، سلام قولا من رب رحیم کے ترانے میں سناؤں گا، مرحبا مرحبا ویلکم میں کروں گا، جی آیا نو میں کروں گا، بلی کری آیا میں کروں گا، خوش آمدید میں تجھے کروں گا۔ اے میرا بندہ میرے حکموں سے منہ موڑ کر میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے آیا، جنت تو دور کی بات، میں اللہ تیری طرف اپنا چہرہ کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کھول تک تو قرآن نے بیان کر دیا، اب کس چیز کی کسر رہ گئی؟ آ جاؤ، بس آخری بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پلٹ آؤ، ڈاکٹر بنو تمہاری مرضی، انجینئر بنو تمہاری مرضی، بننا چاہیے، ملک کا نام روشن ہوگا، ترقی کرو گے، محکمے آباد ہوں گے، اللہ انسانیت پر رحم کرے گا۔ اس کے ساتھ میرے عزیزو، کوئی سائنس کا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی میرے عزیزو دکان کا وارث بنتا ہے، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو، ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو۔ اپنے بچوں کو اس مدرسہ تعلیم القرآن میں اتنی تعلیم نہ حفظ صحیح ناظرائی تعلیم کرا دو کہ ابا کے مرنے پر بچہ 10 دفعہ قل اللہ پڑھ سکے، اماں کے مرنے پہ سورہ یاسین پڑھ سکے، سورہ رحمان پڑھ سکے، سورہ رحمان کے غلاف میں سورہ یاسین اور سورہ ملک کے غلاف میں اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہہ دے اللہ جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ بابا جی جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جٹ کے دھوتی کا پلو بھی باندھنا نہیں آتا، پیچھے گھسٹتی جا رہی ہے، جوتا بھی پہننا نہیں آتا، کھاؤں کرتے ہیں، تھوک منہ سے رال ٹپکتی ہے۔ یہ بابا جی پتہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا کل کہاں ہوگا؟ او جنت الفردوس میں، نبیوں کے پڑوس میں، صحابہ کے محلے میں، اہل بیت کی گلیوں میں موجے مار رہا ہوگا۔ غلمان حاجی صاحب چاہیے نہ اللہ دی بڑیاں نعمتاں، کھانا پینا سونا جاگنا، نہ جی نہ، اس تو بڑی نعمت کیڑی آئی، جوانی واپس آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، آنکھوں کی بینائی آ گئی، چشمہ اتر گیا، زبان کی لکنت چلی گئی، ٹر بولی آ گئی۔ حاجی صاحب کا شہتے چاہیے دیا نہیں حاجی صاحب اور کا شہتے چاہیے دیا، ہاں یاد کرے گا، مدرسہ تعلیم القرآن تھا 75 شمالی میں، ہاں وہ ذمہ دار تھا، اور محتمم صاحب ڈوگر صاحب تھے، حاجی اسلم کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اکرم برادری کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اہل علاقہ خرچ، ہاں میرا ایک نکڑا سا بال تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد اشرف تھا، ساری مجھے نعمتیں نظر آ رہی، میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا،
آکے گا میں بھی سیان دا کوئی نہیں، اللہ کو پوچھ کے آنا، اللہ جی وہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ میں، جی جی وہ فلانے اللہ بحریہ ٹاؤن میں، جی جی اے اللہ تیرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ کہندا میرا دنیا میں ایک پتر تھا نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کس پتر کی بات کر رہا ہے؟ وہی پتر جس سے سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا، جسے گرمی میں اللہ اکبر موٹر سائیکل پر بٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا، اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آیا، اس کی مار اس کے جسم پہ لاش سے مار کھا کے پڑتی تھی، ترس نہیں آیا کہ کسی طرح قرآن کا حافظ بن جائے، وہی یہاں جی ربا ہوئی ہے، اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے جی اللہ میں ملنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ یوں نہیں فرمائیں گے اس کے باپ کو نیچے جنت میں لے جاؤ، بلکہ فرمائیں گے عربی جنتی پروں والا گھوڑا لے کے آؤ اور جنت کے فلانے ٹکڑے میں فلانے حصے میں اس کا بچہ رہتا ہے، اس کو اس پر بٹھا کے جنت الفردوس میں لاؤ، اس کے باپ سے ملا دو، پتر اتو تھلے آوے گا، ان پڑھ ابا جنت الفردوس میں جس سے نماز روزے کے علاوہ قرآن کی صورتوں کے علاوہ کچھ آتا کوئی نہیں، وہ جنت الفردوس میں، پتر نیچے جنت میں، جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا وہاں کا ہوگا، کہے گا پتر تو کتھے، کہے گا ابا تھلے، ابا تو کتھے، ابا کہے گا اتے، ابا تے کو پڑھنا کوئی نہیں آتا، ہاں مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا، میں تو قرآن پڑھتا تھا مجھے پڑھنا آتا، دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، کہیں گے اللہ میں قرآن کا حافظ میں جنت کے نچلے درجے میں، یا نہ پڑھ بابا جنت الفردوس میں، اللہ فرمائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ کروں گا، یا اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فرمایا کب تیرا انتقال ہوا تھا او بوڑھے، تیرا کبھی انتقال ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2024 میں میرا انتقال ہوا تھا، اللہ پھر اس کے بچے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2044 میں انتقال ہوا تھا، اللہ فرمائیں گے باپ کے مرنے کے بعد کتنا جیا؟ کہے گا اللہ 20 سال جیا، اللہ فرمائیں گے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پتا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ پہلی رمضان کی رات سے 27 29 25 تک اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ فرماتا ہے بندے فیصلہ تو قرآن تو نے پڑھا، قرآن اس نے تجھے پڑھایا، قرآن تو نے پڑھا، فیصلہ میں نے کر دیا، یا اللہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ جب تراویح میں قرآن سناتا تھا، قرآن کی آیت یہ پڑھتا تھا، میں اس کا درجہ بلند کرتا تھا، اس نے 20 سال میں تراویح میں اتنا قرآن سنایا، میں نے اسے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج میں تمہارے سے اللہ کے واسطے اس مدرسے کی گندم کی بھیک نہیں مانگتا، میں تنخواہوں کی بھیک نہیں مانگتا، بیڑا سلامت رہے حاجی اویس دا، بیڑا سلامت رہے حاجی اکرم دا، اور حاجی صاحب اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا، ورنہ یہ نعمت جانے میں دیر نہیں کرتی، اس نعمت کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کروا لینا۔ او حاجی اکرم صاحب اسلم صاحب، اللہ اکبر، اپنے کرتے کے دامن کو کہیں نہ کہیں آنسوں میں تر کر کے اللہ کو دکھا دینا اور رحم کی بھیک مانگنا، اللہ جو دولت آپ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ یہ میرے داؤد کو بھی دے دے، موسیٰ کو بھی دے دے، اللہ احمد کو بھی دے دے، یا اللہ حاجی اکرم کی نسلوں کو دے دے، اسلم تمام برادران کی بہنوں کی نسلوں کو دے دے، ورنہ میرے عزیزو جس راستے سے نعمت آئی یہ راستہ نہیں بھولا، خدا کے واسطے اس کی قدر کرنا، نہ قدری نہیں کرنا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرنا اور ترقی کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، اللہ تو چاہتا مجھے جو کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، شراب کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، زنا کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، پتہ نہیں اویس تیری ماں نے، پتہ نہیں تیرے دادے نے، پتہ نہیں تیری دادی نانی نے کس وقت خدا کو رو کے دکھایا ہوگا، کس وقت بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، تجھے چھلچنا لیتے ہوئے کھیلتا دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ نے قرآن دا وارث بنائی، اللہ نے فرمایا قبول ہے، دادے نے کہا ہوگا قرآن کا وارث بنائی، قبول ہے، باپ کے دل سے دعا نکلی، ماں کے دل سے حاجی اکرم اسلم دعا نکلی، اللہ نے فرمایا قبول ہے، اللہ اکبر، میں نے تمہیں قرآن کا وارث نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں قرآن کی فیکٹری کا وارث بنا دیا، شکر کرو خدا کا، کسی کا پیسہ مال پر، کسی کا مال زمین پر، کسی کا مال گاڑی پر، ہر بندہ نئی گاڑی ہر سال لے کے آتا ہے، کسی کا پیسہ سونے چاندی پہ لگتا ہے، دبئی کے ٹکٹوں پہ لگتا ہے، واہ حاجی اکرم دا بیڑا آباد رہے، اسلم دا بیڑا آباد رہے، اللہ نے تمہارے پیسے کو اپنے قرآن کی ترقی کے لیے قبول فرما لیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرتے رہو گے انشاءاللہ، آج یہ مدرسہ تعلیم القرآن بنا، کل آنے والے وقتوں میں تبلیغ کا مرکز بنے گا، کہو انشاءاللہ، آنے والے وقتوں میں نور و عرفاں کا مرکز بنے گا، حافظ یہاں بنے گے، عالم یہاں بنے گے، متقی یہاں بنے گے، شیخ الحدیث میں ہم بنے گے، اللہ نکڑے نکڑے بچے اس مدرسے میں آتے جاتے دکھائے، اللہ وہ منظر ان آنکھوں سے دکھا دے، جب یہاں سے علم حدیث لے کر نکلے، یہاں سے قرآن کا علم نکلے، بڑے بڑے مفسر یہاں بنے، بڑے بڑے مفکر محدث یہاں بنے، خانقاہی نظام یہاں ہو، اے اللہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، یہ نہ ہو علاقے والے پڑھ کے چلے جائے اور چراغ تلے اندھیرا ہو جائے، اللہ جس طرح قرآن کی دولت سے ان علاقے والوں کو آباد کیا، حاجی اسلم اکرم صاحب تمام برادران کی نسلوں کو بھی اللہ ویسے آباد فرما دے۔